اینگر کے حوالے سے جس طرح میں نے بات کی، سب سے پہلے تو غصہ ہے کیا، کیوں آ جاتا ہے اور اس کی مینجمنٹ کس طرح سے کی جاتی ہے؟ ایز فار ایز ورڈ اینگر از کنسرن تو یہ اینگزاز وہ جو جرمن ورڈ ہے وہاں سے یہ ڈرائیو ہو کے اینگر بنا. اور اگر سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں تو اینگر از موشن. ہاں 300 سے زیادہ ایموشنز ہیں انسان کے جو ابھی تک ڈسکور ہوئے ہیں. اس میں جو 5 بیسک ایموشنز ہیں اٹ از ون آف دیم. ٹھیک ہے. جس کو ہم بابائے سائیکالوجی کہتے ہیں، فادر آف سائیکالوجی. وہ فرائڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا غارت کرنے والا میں نے کوئی ایموشن یا کوئی چیز ہی نہیں دیکھی. اور ڈیوک یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غصہ کرنے والے لوگ نسبتاً جلد مر جاتے ہیں. تو سائیکالوجی کی زبان میں یہ ایک نیگیٹو ایموشن ہے. صحیح. اب اگر آپ اس کو اردو میں دیکھیں تو غصہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اردو کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. غصہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب کھانے کے دوران آپ کے گلے میں ہڈی پھنس جائے اور اس کے بعد وہ نکل نہ رہی ہو تو کیا گزرتی ہے، اس کو غصہ کہتے ہیں. اگر آپ لٹریچر کی زبان میں پوچھیں تو غصہ کیا ہے؟ کسی کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا. جب ہم کسی پہ غصہ کرتے ہیں اس کو اس کا اثر بعد میں ہوتا ہے. اگر ہونا ہو تو پہلے اپنے آپ کو ہوتا ہے. اچھا. وہ میرا پوتا نہیں ہے، وہ اگر یہاں پہ ہوتا تو وہ آپ کو بتاتا ہے اینگر مینجمنٹ. وہ کہتا ہے غصہ ایک تیزاب ہے اور یہ وہ تیزاب ہے جو کسی پر پھینکیں گے تو اس کو نقصان ہوگا، وہ تو تب ہوگا جب ڈالیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ کے اس ویسلز کو وہ بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے. تو یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو گئی. ٹھیک ہے. اب کیوں آتا ہے یہ؟ جب بھی ہماری مرضی کے خلاف کوئی بھی کام ہوتا ہے، کوئی اینی کائنڈ آف ایکشن، آپ نے کچھ کہا یا کچھ کیا، یہ پہلی وجہ. دوسرا یہ کہ ہماری کسی سے توقعات ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز وہ پوری نہیں ہوتی، اس کے غصہ آتا ہے. تیسرا خاص طور پہ کہ جب میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا اور اب مجھے ذرا سا کام پڑا تو میں نے کہا کہ اپنی اوقات نہیں دیکھی، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا. تو وہ یہ ہو گیا جی کہ ہوتا کیا ہے، آتا کیوں ہے. ہر چیز کی دنیا میں کبھی نہ کبھی ابتدا ہوئی ہوتی ہے. تو غصے کی ابتدا جو ہے وہ شیطان سے ہوئی. اچھا. رائٹ. اس نے انسان کے بننے پہ حسد کی بنا پہ غصے کا اظہار کیا. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ غصہ جب آپ کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں یا رحمان کی کر رہے ہیں. اب آتے ہیں انسانوں میں بھی کسی نے سب سے پہلے غصہ کیا ہوگا. انسانوں میں سب سے پہلے غصہ کیا قابیل نے. تو پہلا جو قتل انسانی ہے وہ بھی غصے کی وجہ سے. یہاں سے بات چلتی ہے اور آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے اور غلط فیصلے ہوئے، جتنی جنگیں اور تباہیاں ہوئیں، جتنی دنیا میں بربادیاں ہوئیں، وہ اس کی وجہ سے ہوئیں. اب اس کے بعد اس سے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں؟ فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، سوشلی، آپ کی پرسنل لائف، آپ کی میرج لائف، سیکشول لائف، کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جس پہ یہ ایفیکٹ نہیں کرتا. تو وہ کیا کیا کرتا ہے اس سے، اس کو اگر میں بایولوجیکلی بیان کروں تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. جب ایک غصے کی لہر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، ونس وی بیکم اینگر، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ٹاکسنز پیدا ہوتے ہیں ہماری باڈی میں بایولوجیکلی، ان کو نیچرل ویز سے، جس میں ہمارا پیشاب، پخانہ، تھوک، آنسو، پسینہ، ان ذرائع سے نکلنے میں 3 دن لگتے ہیں. کتنے دن؟ 3 دن. تو جو آدمی ہر وقت غصے میں رہتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہوگا؟ یہ ایک میڈیکل میتھ ہے کہ غصہ کرنے سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا بی پی شو. نو. دیکھیے جس آدمی کے دل کے مسلز اور پٹھے بہت اچھے ہوں گے اس کو تو ہارٹ اٹیک نہیں کرے گا. جس کی شریانیں، وینز بہت اچھی ہیں اس کو بی پی نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ ہماری باڈی میں جتنے بھی سسٹمز ہیں which are in hundreds، جہاں ڈپلیشن آف انرجی ہوگی غصہ وہاں اٹیک کرے گا. لائک اگر کسی کے مسلز، پٹھے کمزور ہیں تو اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوگا. اگر اس کا معدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو السر ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ غصہ آپ کو کبھی بھی معاف کرتے. اچھا، صحیح.